السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں آپ کے لیے لندن کی بہت ہی مشہور خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے جان ہی لیا ہوگا کہ آج کی کہانی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خاتون خلیلہ لیسٹر کی ہے، جو کہ ایک یہودی خاندان کا حصہ تھیں۔ یقیناً خلیلہ کے لیے اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، اس کے راستے میں کئی مشکلات تھیں۔ سب سے پہلے تو یہودی خاندان سے ہوتے ہوئے اسلام قبول کرنا بذات خود ایک بہت بڑا انقلابی اور ناممکن سا سفر ہے۔ دوسرا، شوبز کی دنیا اور اسلامی طرز زندگی بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور پھر جس طرح مغربی معاشرے میں اسلام مخالف پروپیگنڈا پایا جاتا ہے وہ ایک الگ مشکل ہے۔ مگر ان سارے چیلنجز کے باوجود خلیلہ کس طرح اسلام کی طرف آئیں، آئیے یہ تفصیل اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ I just never felt like I belonged anywhere. I felt a lot of shame around it. And my teachers would say to me, you're going to have to throw your life away, you will never get anywhere. السلام علیکم، میرا نام خلیلہ ہے اور میں لندن میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ لندن جیسے شہر میں آنکھ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی بہت تیز چلتی ہے اور انسان کو بہت کم عمر میں ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے لیے کوئی رستہ چننا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جہاں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی طرح شوبز کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں تھیٹر، میوزک، ماڈلنگ اور میڈیا کی باتیں عام تھیں۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بالکل نارمل تھیں۔ میری خالہ تھیٹر میں کام کرتی تھیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی لندن کی بڑی اور معروف تھیٹر کمپنیوں کے ساتھ گزاری۔ ان کے ساتھ رہ کر میں نے دیکھا کہ تھیٹر صرف اسٹیج پر اداکاری کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہوتا ہے۔ ریہرسل، لمبے لمبے اوقات، مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور ہر وقت کسی نہ کسی نئے پروجیکٹ کی تیاری میں لگے رہنا، یہ سب کچھ میرے لیے بچپن ہی سے مانوس تھا۔ میری ایک کزن ماڈلنگ کرتی ہے اور اس نے سونی ٹی وی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ کر مجھے یہ لگتا تھا کہ شوبز کی دنیا میں نام بنانا کوئی انہونی بات نہیں، بس محنت اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود بھی بچپن میں تھیٹر میں کام کر چکی ہوں۔ میں نے 3-4 مرتبہ بچوں والے کردار ادا کیے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کی تالیاں سنی ہیں۔ اس عمر میں اسٹیج پر جانا میرے لیے کھیل جیسا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس نے میرے اندر یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں بھی آگے چل کر اسی دنیا کا حصہ بنوں گی۔ مجھے اسپاٹ لائٹس، مائک اور کیمروں سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بلکہ یہ سب چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا اور گھر سے بھی چلی گئی۔ یہ فیصلہ کسی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے اندر بنتا چلا گیا تھا۔ میں خود کو کسی حد میں بند نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ابھی اپنے فیصلے خود نہ کیے تو میں ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر چلتی رہوں گی۔ دراصل میں سیلف میڈ بننا چاہتی تھی اور اپنی شناخت خود بنانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر میں مذہب کی بات کروں تو میری فیملی یہودی تھی۔ میرے والدین دونوں یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دین پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم بس نام کے یہودی تھے۔ عملی زندگی میں مذہب ہماری زندگی کا کوئی خاص حصہ نہیں تھا۔ ہم نہ عبادات کرتے تھے اور نہ ہی مذہبی تعلیمات کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ہاں، یہودی تہوار ہم مناتے تھے، مگر زیادہ تر یہ سماجی یا خاندانی رسمیں ہی ہوتی تھیں۔ اسی طرح جب عیسائیوں کی کرسمس آتی تو وہ بھی ہم پورے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ ہمارے لیے تہوار مذہب سے زیادہ ایک تقریب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ دراصل ہم یہودی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہمیں عیسائی ہی سمجھتے تھے اور ہم نے کبھی اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سچ یہ ہے کہ مجھے خود بھی یہودی ہونے پر کوئی خاص فخر محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے لیے مذہب ایک رسمی چیز سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ البتہ ایک بات ایسی تھی جو میرے دل میں ہمیشہ موجود رہی۔
مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور انسان کو اپنی ہر ضرورت اور اپنی ہر مشکل میں خدا ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ صحیح راستہ کیا ہے یا کس طرح عبادت کی جاتی ہے، مگر خدا کا تصور میرے دل سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ چونکہ میری فیملی کا زیادہ تر تعلق شوبز سے تھا، اس لیے میرا خواب بھی اسی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے BBC 1 ایکسٹرا اور کس FM کے ساتھ کام کیا۔ ریڈیو مجھے خاص طور پر پسند تھا کیونکہ یہاں انسان اپنی آواز کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ مجھے یہ احساس اچھا لگتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے مگر پھر بھی میری بات سن رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت بڑے ریڈیو شوز ہوسٹ کر رہی تھی اور بطور پریزنٹر میرا نام آہستہ آہستہ پہچانا جانے لگا تھا۔ میں مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کر رہی تھی، انٹرویوز کر رہی تھی اور ایک مصروف زندگی گزار رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کا خواب ایک نوجوان لڑکی دیکھتی ہے۔ خود مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں اپنی منزل کی طرف درست راستے پر چل رہی ہوں اور میری زندگی بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ میں چاہتی تھی۔ مگر یہ سب صرف بیرونی دنیا تھی۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ میں ایک بہت خوش اور رنگین زندگی گزار رہی ہوں۔ پیسہ تھا، کریڈٹ کارڈز تھے، اچھے کپڑے، اچھے ریسٹورنٹس اور ایک ایسی زندگی جسے کہ لوگ کامیابی کہتے ہیں۔ گلیمر بھی تھا اور دنیاوی لذت کے اعتبار سے شاید کوئی کمی کہیں نہیں تھی۔ لیکن جب میں اپنی ذاتی زندگی کی طرف دیکھتی تو وہاں سب کچھ بالکل خالی اور بے معنی لگتا تھا۔ میں اندر سے خود کو کھوکھلا محسوس کرتی تھی اور اکثر شدید تنہائی کا شکار رہتی تھی، حالانکہ میرے ارد گرد ہر وقت لوگ موجود ہوتے تھے۔ جس ریڈیو شو میں میں بطور ہوسٹ کام کر رہی تھی اس میں آنے والے مہمان بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے تھے۔ باہر سے وہ سب لوگ بھی بڑے کامیاب اور خوش نظر آتے تھے۔ کیمرے کے سامنے ان کی مسکراہٹیں، ان کی باتیں، ان کا اعتماد سب کچھ مکمل لگتا تھا، لیکن جب میں انہیں قریب سے دیکھتی اور آف ایئر ان سے بات ہوتی تو اکثر مجھے ایک بالکل مختلف تصویر نظر آتی۔ وہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں تھے اور کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ میں یہ دیکھ کر اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ اگر اتنی شہرت، پیسہ اور اتنی پسند کی زندگی حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان خوش نہیں ہے تو پھر اصل خوشی کیا ہے آخر؟ کیا خوشی واقعی وہ ہے جو ہمیں اسکرین پر نظر آتی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا تھا مگر اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے خاص طور پر ایک واقعہ آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی اور میں ایک پارٹی میں گئی تھی۔ وہاں ایک معروف مرد اداکار بھی موجود تھے۔ کیمرے کے سامنے وہ بہت خوش باش، حشاش بشاش اور رنگین مزاج نظر آ رہا تھا۔ پارٹی میں سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی سے بھرپور لطف اٹھا رہا ہو۔ وہ اپنے شعبے کا ایک بڑا نام تھا مگر میں یہاں اس کا نام نہیں لینا چاہتی۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے، اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ساری خوشی صرف ایک اداکاری تھی جو کیمرے کے لیے کی گئی تھی۔ پارٹی کے بعد میں کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی۔ وہ اس وقت بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ وہ بہت غم زدہ اور اپنی زندگی سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جسے اس کی توجہ اور وقت کی شدید ضرورت ہے، مگر انڈسٹری کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اکثر جھگڑے رہتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب رہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بچے ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور بچے ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ بہت جذباتی ہو گیا، زور زور سے چیخنے لگا جیسے اس کے اندر کا سارا بوجھ ایک دم باہر آ رہا ہو۔ اس ایک واقعے نے مجھے بہت گہرے طور پر متاثر کیا، اور ایسے واقعات صرف یہی ایک نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں باہر سے سب کچھ بہت خوبصورت لگتا تھا مگر اندر سے سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔
ان تجربات نے مجھے بار بار اس سوال کی طرف واپس لے جا کر کھڑا کر دیا کہ اصل خوشی کیا ہے اور انسان کو سکون آخر کہاں سے ملتا ہے۔ اگر میں مذہبی سوچ کی بات کروں تو میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو زیادہ دیندار نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں مذہب کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا اور نہ ہی اس پر باقاعدہ عمل کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بچپن میں میرا مذہب کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں بن سکا۔ ہاں، خدا کا تصور میرے دل میں ضرور موجود تھا، مگر یہ ایک عمومی سا یقین تھا، اس کے ساتھ کوئی خاص ذمہ داری یا طرز زندگی جڑا ہوا نہیں تھا۔ مذہب کے بارے میں پہلی بار سنجیدہ سوچ میرے ذہن میں اس وقت آئی جب میں 13 سال کی تھی اور میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات نے مجھے پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا زندگی صرف یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے؟ میں نے یہ بھی سوچا کہ کیا ہم نے کبھی اس آنے والی زندگی کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے یا نہیں۔ اس وقت یہ سوال میرے لیے بہت بھاری تھے، مگر یہ سوچ زیادہ دیر میرے ساتھ نہیں رہ سکی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے بہت کم عمری میں ہی گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنے کیریئر پر توجہ دینے کے لیے ایک آزاد زندگی اختیار کر لی تھی۔ میری توجہ زیادہ تر کامیابی اور اپنی پہچان بنانے پر تھی۔ میں نے بہت کم عمر میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا کہ جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، اس لیے مذہب جیسے معاملات آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے اور زندگی کی رفتار میں کہیں گم ہی ہو گئے۔ پھر میری زندگی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب میری ایک قریبی سہیلی جو میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی شوبز میں کام کرتی تھی اور لندن ہی میں رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور زندگی کے بہت سے معاملات ایک ساتھ شیئر کرتے تھے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں اسلام کس طرح آیا۔ اس نے مجھے بس اتنا بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے یہودیت اور عیسائیت دونوں کا مطالعہ کیا تھا، مگر اسلام کو میں نے کبھی سنجیدگی سے قابل غور ہی نہیں سمجھا تھا۔ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں وہی تصورات تھے جو عام طور پر میڈیا کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ مجھے واقعی ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ ایک سخت اور محدود زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ایسے ہی اسلام قبول کرنے والوں کی ایمان افروز کہانیاں ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حق کی اس دعوت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے مشن میں ہماری مدد کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ آپ کے کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کی زندگی میں جو تبدیلی دیکھی اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے رویے میں سکون تھا، اس کے انداز میں ٹھہراؤ، وہ پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن نظر آتی تھی۔ وہ وہی انسان تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا تھا جسے میں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید اندرونی خوشی اور سکون کے لیے مذہب واقعی ضروری ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ شہرت سے اور نہ ہی گلیمر سے۔ یہ احساس میرے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا کہ اگرچہ میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے ہی مذہب یعنی یہودیت کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہی مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہودیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ مذہب خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق آپ اسی صورت میں یہودی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کی ماں یہودی ہو، اور اس لحاظ سے میں یہودی تھی۔
میں نے کچھ عرصہ یہودیت کے بارے میں پڑھا، اس کی تاریخ اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر ایک وقت کے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے خوبصورت کلچرز اور مذاہب موجود ہیں۔ اگر میں واقعی سچ کی تلاش میں ہوں تو مجھے دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ میں اپنے دائرے سے باہر نکل کر چیزوں کو دیکھوں اور سمجھوں۔ جب میں نے دوسرے مذاہب کے مطالعے کا فیصلہ کیا تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے میں نے عیسائیت کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ میں نے بائبل پڑھی، مختلف لوگوں سے بات کی اور چرچ بھی گئی تاکہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکوں۔ مگر جتنا زیادہ میں عیسائیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی گئی اتنی ہی مجھے اس میں پیچیدگیاں نظر آنے لگیں۔ یعنی خدا ایک ہے یا تین، خدا کا بیٹا ہے، وہ مر گیا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ گیا۔ یہ سب باتیں میرے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھیں۔ مجھے یہ سب زیادہ عقیدے پر مبنی لگتا تھا، حقیقت پر نہیں۔ میں سوال کرتی تھی مگر ان سوالوں کے واضح جواب مجھے نہیں ملتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں خود کو زبردستی کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے میں نے عیسائیت کا مطالعہ ترک کر دیا۔ اس دوران میری اس سہیلی سے بات چیت مسلسل جاری رہی جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ ہم ایک ساتھ رہ رہے تھے اور میں روزانہ اس کی زندگی کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے بہت سے سوال پوچھتی اور وہ مجھے سادہ انداز میں جواب دیتی تھی۔ وہ مجھے کسی بات پر مجبور نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھ پر کوئی دباؤ ڈالتی تھی۔ وہ بس اپنی بات رکھتی اور مجھے سوچنے کا موقع دیتی۔ اسلام کے بارے میں سب سے پہلی بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اسلام انسان کو اس بنیاد پر نہیں پرکھتا کہ وہ کس رنگ، نسل یا قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے مطابق اگر کوئی بھی شخص دل سے کلمہ پڑھ کر اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہاں انسان کی پیدائش، اس کا خاندانی پس منظر یا اس کی قومیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز انسان کا دل اور اس کے اندر موجود اللہ کی خالص محبت ہے۔ یہ بات مجھے بہت سادہ اور فطری محسوس ہوئی۔ یہاں آ کر میں نے یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک بنیادی فرق محسوس کیا۔ یہودی عقیدے کے مطابق صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو یہودی ہیں اور باقی تمام مذاہب کے ماننے والے جہنم میں جائیں گے۔ مگر یہودیت دوسروں کو جہنم سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں دکھاتی۔ اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے کہ نجات کا رستہ اسلام ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تمام انسانوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس رستے پر آ کر جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے انصاف پر مبنی لگی اور میرے دل کو چھو گئی۔ میں اپنی اسی مسلمان دوست کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کے روزمرہ معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ نماز کے لیے وقت نکالتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ جب وہ نماز پڑھتی تو میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاتی۔ ان لمحوں میں میں دل میں دعا کرتی، اے اللہ، اگر اسلام ہی صحیح رستہ ہے تو مجھے بھی اس رستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ میں یہ دعا کسی خاص انداز میں نہیں مانگتی تھی، بس دل سے نکلنے والی ایک سادہ سی دعا ہوتی تھی۔ انہی دنوں میری زندگی میں ایک عجیب خواب آیا کہ جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جیل میں ہوں۔ اس جیل میں ہمیں اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں خود کو قید میں دیکھ رہی تھی اور مجھے شدید گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر خواب کا منظر بدلتا ہے اور ہم جیل کے صحن میں ہوتے ہیں۔ ہم لوہے کی جالی کے پیچھے قید ہیں اور جالی کے باہر لوگ آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ جالی کے باہر موجود لوگ بھی مسلمان ہیں اور وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ خواب میں نے حیرت سے پوچھا کہ اگر یہ سب بھی مسلمان ہیں تو پھر یہ آزاد کیوں ہیں اور ہم قید کیوں ہیں؟ جیل کے باہر موجود ایک مسلمان نے مجھے جواب دیا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اس لیے آزاد ہیں، اور تم بغیر کلمے والی مسلمان ہو اس لیے قید ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم آزادی چاہتی ہو تو جا کر جیلر کو بتاؤ کہ تم مسلمان ہو اور کلمہ پڑھ کر سناؤ۔ یہ خواب میرے لیے بہت واضح تھا، مگر اس وقت تک میں پوری طرح اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا اور اس نے میرے دل میں ایک نئی سوچ کو جنم دے دیا تھا۔
اس خواب کے بعد میرے دل میں بہت سی باتیں واضح ہونے لگیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر اس زندگی میں انسان واقعی اپنی روح کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہ آزادی کسی اور راستے سے نہیں بلکہ اسلام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ اصل قید انسان کے حالات نہیں بلکہ اس کی لا علمی ہوتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے اشارہ دے دیا ہے اور اب فیصلہ مجھے خود کرنا ہے۔ میں نے اس خواب کے بعد جلد بازی نہیں کی۔ میں نے کچھ دن خود کو وقت دیا، سوچا، دعا کی اور دل میں بار بار یہی سوال دہرایا کہ کیا میں واقعی اس فیصلے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میرے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کروں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت بڑا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک گہرا سکون بھی تھا، جیسے دل کو وہ رستہ مل گیا ہو جس کی اسے مدتوں سے تلاش تھی۔ جس دن میں نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا اس دن میں ریجنٹس پارک مسجد گئی۔ مسجد کے باہر 3 مسلمان بہنیں موجود تھیں جنہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ ان کے انداز میں کوئی اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایک اپنائیت تھی جس نے میری گھبراہٹ کچھ کم کر دی۔ میں نے پہلی بار اپنے سر پر اسکارف باندھا۔ وہ لمحہ میرے لیے نیا بھی تھا اور خاص بھی، مگر میں نے اسے کسی رسم کے طور پر نہیں بلکہ دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کیا۔ پھر ہم سب مسجد کے اندر گئے اور امام صاحب کے دفتر میں جا کر انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں واقعی یہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں۔ امام صاحب نے بہت سادہ اور نرم لہجے میں مجھ سے بات کی اور مجھے کلمہ شہادت پڑھایا۔ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کلمہ پڑھانے کے بعد امام صاحب نے مجھے ایک بات نصیحت کے طور پر کہی جو آج بھی میرے دل میں تازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنا اختتام نہیں بلکہ ایک آغاز ہے اور تمہیں ساری زندگی اسلام کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ تم اسلام کو سمجھو گی اور پڑھو گی اتنا ہی تمہیں اندر سے پاکیزہ اور مضبوط ہونے کا موقع ملے گا۔ ان کی یہ بات مجھے بہت حقیقت پسندانہ لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خبر ان کے لیے آسان ہرگز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بتایا۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی۔ میں نے اس سے کھل کر بات کی اور اسے کچھ اسلامی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں بغیر کسی دباؤ کے۔ میں نے اسے بس اتنا کہا کہ وہ خود پڑھے، سمجھے اور پھر اپنا فیصلہ خود کرے۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور فکر بھی، چونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اور والدہ پر انحصار کرتی تھی، اس لیے میں اسے والدہ کی اجازت کے بغیر شہادت کے لیے نہیں لے جا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اپنی والدہ کو اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بھی بتانا پڑا۔ جب میں نے والدہ کو یہ بات بتائی تو ان کا رد عمل میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اس خبر سے بہتر تھا کہ تم مجھے یہ بتاتی کہ تم طوائف بن گئی ہو، تم ایک پیشہ ور وحشہ بن جاتی مگر مسلمان نہ بنتی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ والدہ کی اسلام سے نفرت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود میں نے دل میں یہ بات مضبوطی سے بٹھا لی کہ میں نے جو رستہ چنا ہے وہی میرے لیے درست ہے۔ آج مجھے اسلام قبول کیے کئی سال گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ میری فیملی کے کئی افراد نے اسلام قبول کیا اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے والد نے بھی اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور سکون کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے ایک مسلمان کی حیثیت سے رخصت ہوئے۔
جب میں پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، مگر اس نے مجھے وہ سکون دیا جو میں دنیا کی کسی اور چیز میں تلاش نہیں کر سکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی اچانک آسان نہیں ہو گئی، مگر مجھے اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد ضرور مل گیا تھا۔ پہلے میں زندگی کو بس گزار رہی تھی، دن آتے جاتے تھے، مگر اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ میں کیوں زندہ ہوں اور مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شروع میں بہت سی چیزیں میرے لیے نئی تھیں، نماز سیکھنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی عادتوں اور سوچ کو بدلنا، یہ سب ایک مسلسل عمل تھا جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ انسان کو سچ بولنا سکھاتا ہے، امانت دار بناتا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا سکھاتا ہے اور ہر حال میں شکر گزار رہنے کی عادت ڈالتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسا سکون محسوس کیا جو وقتی نہیں تھا بلکہ دل میں ٹھہر جانے والا سکون تھا، وہ سکون جو نہ شہرت دے سکی تھی اور نہ ہی دولت۔ اسی دوران میرے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ جس راستے نے مجھے اتنا سکون دیا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے یا سچ جاننا چاہے تو مجھے اپنی بات اس تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ اسی نیت سے میں نے دوسروں کو اسلام کے بارے میں آگاہی دینے اور رہنمائی کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا۔ ابتدا میں یہ بس ایک سادہ سی کوشش تھی جہاں میں اپنی بات اور اپنا تجربہ شیئر کرتی تھی بغیر کسی بحث اور بغیر کسی دباؤ کے۔ وقت کے ساتھ بہت سی بہنیں مجھ سے رابطہ کرنے لگیں، کچھ وہ تھیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے صرف جانکاری لینا چاہتی تھیں، اور کچھ وہ تھیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئی تھیں اور انہیں عملی زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ یوٹیوب چینل ایک تنظیم کی شکل اختیار کر گیا۔ آج ہم نہ صرف ان بہنوں کی مدد کرتے ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سچ کو سمجھنا چاہتی ہیں، بلکہ ان نئے مسلمانوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد تنہائی، خاندانی دباؤ یا عملی مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے اپنی پرانی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اگر وہ خلا، تنہائی اور وہ سوالات نہ ہوتے تو شاید میں کبھی سچ کی تلاش میں نہ نکلتی۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے، مگر منزل ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا۔ الحمدللہ آج میں مطمئن ہوں، شکر گزار ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہر اس انسان کو راستہ دکھائے جو سچ کی تلاش میں ہے۔ آمین۔